बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का बेटा हमारा टॉपिक जो है वो पोएम नंबर 16 गॉड्स एट्रीब्यूट्स है। तो आप लोग बेटा बुक्स अपने पास ओपन रखेंगे ताकि उनकी ट्रांसलेशन के हवाले से, गॉड्स एट्रीब्यूट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से, उसकी एक्सप्लेनेशन, सिनोनिम्स, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें और अपने पास नोट डाउन करते जाएंगे। तो बेटा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पोएम नंबर 16 गॉड्स एट्रीब्यूट्स, इसको जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है और इसको ट्रांसलेट किया है डॉक्टर निकलसन ने। जलालुद्दीन रूमी इसके राइटर हैं, पोइट हैं। तो जब आप लोग इसका रेफरेंस लें, अगर आप लोगों के एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई लाइंस आ जाती हैं, कोई स्टेंजा आ जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर बेटा आप लोगों ने लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम गॉड्स एट्रीब्यूट्स कंपोज्ड बाय जलालुद्दीन रूमी एंड ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकलसन। तो वहां पे मुकम्मल आप लोगों को इसे नोट करना होगा, लिखना होगा। तो बेटा बुक्स आप लोग ओपन करेंगे, पोएम नंबर 16 गॉड्स एट्रीब्यूट्स। सफाते बारी ताला, अल्लाह ताला के सफाती नाम। गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग टू द एंड that his eyes may scare you from sinning. God calls himself hearing to the end, that you may close your lips against foul discourse. God calls himself knowing to the end, that you may be afraid of him to plot an evil. These are not mere accidental names of God, as a Negro may be called Kafur. So are these names derived from the God's attributes and not mere vain titles of the first cause. जलालुद्दीन रूमी ने लिखी है, ट्रांसलेट इसको किया है डॉक्टर निकलसन ने। God calls himself seeing to the end. अब seeing यहाँ पे बसीर है। seeing के लिए आप जो वर्ड यूज कर लेंगे बसीर, all eyes, जिसके लिए हम यूज करेंगे all eyes. God calls himself seeing to the end. All eyes यानी अल्लाह ताला खुद को बसीर कहता है, देखने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ देखने वाला है। That his eyes may scare you, scare, make afraid, तुम्हें डराए, उसकी आंख, his का h बड़ा है यानी अल्लाह ताला, his eyes उसकी आंखें, may scare you from sinning, ताकि तुम्हें गुनाह करने से बचा सकें, तुम्हें डरा सकें। God calls himself hearing to the end. Hearing, all ears, means all ears, मुकम्मल सुनने वाला है। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे समी। God calls himself all hearing to the end. अल्लाह ताला खुद को समी कहता है। You may close your lips against foul discourse. Foul कहते हैं बुरी लैंग्वेज, वुल्गर लैंग्वेज, डिस्कोर्स कहते हैं लैंग्वेज को, गुफ्तगू को। अल्लाह ताला खुद को समी कहता है ताकि हम अपने होंठों को गलत बेहयाई वाली बातों से रोके रखें। God calls himself knowing to the end. Knowing, all knowing. इसके लिए हम all knowing means अल्लाह ताला खुद को अलीम कहता है, जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। अल्लाह ताला खुद को अलीम कहता है। That God calls himself knowing to the end, that you may be afraid of him to plot an evil, ताकि तुम किसी किस्म की कोई प्लानिंग ना करो, कोई बुरी साजिश ना करो, मंसूबाबंदी ना करो, उससे तुम बाज रह सको। These are not mere accidental names of God, as a Negro may be called Kafur. ये कोई हदसाती नाम नहीं है अल्लाह ताला के, जैसा कि हम किसी हबशी को काफूर लगा दें। As a called Negro, as called Kafur. Kafur काफूर है, यहाँ पे काफूर के मीनिंग में लिया है। So are these names derived, derived got, हासिल किए गए हैं, अखज किए गए हैं, from the God's attributes, अल्लाह ताला के सफाती नामों से। एट्रीब्यूट क्वालिटी को कहते हैं किसी की,
تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے اخذ کیے گئے ہیں. اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹلز آف دا فرسٹ کاز. فرسٹ کاز ہم کہیں گے خالق کل اللہ تعالیٰ، نہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کے محض ورتھ لیس، وین کہتے ہیں ورتھ لیس، بے مقصد. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے خالق کل کے کوئی بے مقصد نام ہیں. تو یہ گاڈز ایٹریبیوٹس، ان کی اگر ہم بات کریں تو دیز ہیو ویری امپورٹینس ان لائف. گاڈز ایٹریبیوٹس، the name of the gods are very important in our daily routine of life. When we start any good work, we first of all have to start with the name of Allah. ہم اللہ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. We say بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ورڈز ہی ہمیں اتنی زیادہ طاقت دے دیتے ہیں کہ ہمارے کام میں برکت آ جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کو، جو 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، کسی بھی کام کو سٹارٹ کے لیے ان کا وظیفہ کر لیں، ان کو پڑھ لیں اور ان پر یقین کر لیں، تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اس کے تھیم کو دیکھیں. The attributes of God are not mere vain titles but are meaningful and effective for character building. یعنی کسی بھی شخص کے کریکٹر بلڈنگ کے لیے بڑے افیکٹو ہیں. And guidance. For example, when God calls himself all seeing, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے خود کو کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, it restrains a person from doing any wrong. And when God calls himself all hearing, اور جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں سب کچھ سن رہا ہوں, it checks a person from using foul language. And when knowing God's attributes makes one afraid of plotting an evil against others. اور اللہ تعالیٰ جب خود کو علیم کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی بھی دوسروں کے خلاف، ایک شخص کی دوسرے شخص کے خلاف جو منصوبہ بندی ہے، جو پلاننگ ہے، اس کے اگینسٹ کام کرنے پر بات کر رہا ہے. تو یہاں پر بیٹا گاڈز ایٹریبیوٹس پوئم نمبر 16 آپ لوگوں کی، جو کہ سمارٹ سلیبس میں بھی ہے، یہ ختم ہوتی ہے. اس کے متعلق جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ ان کو نوٹ ڈاؤن کریں گے. اس میں فرسٹ کوسچن ہمارے پاس جو بنتا ہے وہ ہے ہاؤ مینی ایٹریبیوٹس آر مینشن ان دا پوئم. پوئم میں کتنے ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کے مینشن کیے گئے ہیں؟ There are 3 attributes of God has been mentioned in the poem: all knowing, all seeing and all hearing. Hearing, knowing and seeing. ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھیں تو all eyes mean all seeing, all ears mean all hearing, all knowing mean knowing. Question number 2 کو دیکھتے ہیں. What makes one scared of sinning? کیا چیز انسان کو خوف گناہ کرنے سے روک سکتی ہے، خوف زدہ کرتی ہے؟ Question number 3, what are the effects of attributes of God? اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا اثر کیا ہوتا ہے، ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ Question number 4 ہے mention 3 more attributes of God. اللہ تعالیٰ کے مزید اگر ہم 3 نام بیان کریں تو ان کو لکھنا ہے. Question number 5 ہے how do these attributes help in refining the character of a person? کہ یہ attributes of God جو ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کس طریقے سے کسی انسان کے کریکٹر کو ریفائن کرنے میں، بہتر کرنے میں ہیلپ فل ہے. Question number 6 ہے do you think these attributes of God are remembered and kept in mind by us in our daily routine work? کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو گاڈ کے اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس آف گاڈز ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ہم ان کو اپنی ڈیلی روٹین میں بھی یاد رکھنا چاہیے اور یہ ہمارے لیے ڈیلی روٹین میں کس طریقے سے ہیلپ فل ہیں؟ اور کوسچن نمبر 7 لاسٹ ہے what is the central idea or theme of the poem? اس کا مین تھیم یا مین آئیڈیا، سینٹرل آئیڈیا، مین تھیم آف دا پوئم گاڈز ایٹریبیوٹس، یہ کیا ہے؟ اس کو بھی آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے. بیٹا پوئم نمبر 16 ہے گاڈز ایٹریبیوٹس. نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ پوئم نمبر 17 ہوگا ڈیلائٹ سانگ کا. وہ بھی آپ لوگوں کا امپورٹنٹ پوئم ہے، آپ لوگوں کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. آپ لوگوں نے اس کو بھی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. لیکن یہ گاڈز ایٹریبیوٹس، اس کے کوسچن آنسرز بہت امپورٹنٹ ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے. ایکسپلینیشن کے لیے ایکسپلینیشن اور سٹینزا جو ہے ان کو بھی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ سب پوائنٹس آپ لوگوں کو بڑے ہیلپ فل اور بہت زیادہ ایڈوانٹیج دیں گے. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو.